تو آپ کو بھی کیا فائنینشلی ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا؟ جی یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری بار کا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی انٹیگریٹی پہ کا سودا کیا ہے اس فائنینشیل ایشوز کے اوپر آ کے۔ جب میں سیکٹری بنا تو ہمارے یقین مانے 2 مہینے تک ہم نے اپنے جو بار کے ملازمین تھے ان کو تنخواہیں نہیں دی کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے۔ پھر اینی ہاؤ ایک جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ تھی، ہم نے ان سے 7 کروڑ 7.5 کروڑ روپیہ ہم نے ان سے وہ دیا، انہوں نے گرانٹ دی ہمیں، اور وہ گرانٹ ہم بار میں لے کے آئے، اور اس سے ہم نے پھر اپنا سارا سال اپنا مینیج کیا اور سارا سال چلایا۔ تو یہ دیکھیں جب آپ بار کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیں گے، بار کا اپنا سورس آف انکم نہیں ہوگا، بار نے موجودہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی اپنے گورنمنٹ کے پاس جا کے اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ گورنمنٹ نے اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو پھر گورنمنٹ کے کچھ لوازمات بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ تو وہ یہ میرا یہ خیال ہے، اور میں نے اس کی کوشش بھی کی کہ بار کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ میں نے شور بھی بڑا مچایا، لیکن میں کیونکہ اکیلا تھا، میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میری کوشش کافی اس میں آئیڈیاز بھی میں نے فلوٹ کیے کہ اس طرح بار اپنی انکم جنریٹ کر سکتی ہے اور بڑی ایزیلی جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن پھر اب اور بھی ہاکس بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر ہماری تو وقت وہ نہیں رہ جائے گی۔ اچھا سر، اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ کی بات سن کے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اسٹیپ کم سے کم لینے کی کوشش کی۔ الیکٹ ہونے کے بعد جب ہم عہدیدار بن جاتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ایشو فیس کرنا پڑتا ہے جس کو ہم اور بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں جس کو آپ اکیلے عبور نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عام وکلا سے آپ اگر ہیلپ کریں یا ان کے سامنے سارے فیکٹ رکھیں کہ یار یہ کام کرنے کے بعد ہمیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ مشروط امداد ملتی ہے، ظاہر اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑتا ہے بعض کا، تو یہ باعث پھر ویوز آ جاتے ہیں جو کہ بعض کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کو آج مین ایشو جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو وکلا کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں اور وکلا اس کو ریسکیو کریں، میرے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ اب اس طرح نہیں پیچھے کھڑے ہوتے صحیح بندے کے، کہ بس کنٹروورسی کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو سوچ بہت کم ہو گئی ہے بار میں؟ یہ بات تو بالکل آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ کنسٹرکٹیو سوچ ہماری ہر ختم ہو گیا، اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہلے دیکھے اور انسٹیٹیوشن کو بعد میں دیکھیں۔ پرسنل گین کی خاطر ہم بار کا جو نقصان جو کرتے ہیں، اور وہ گروپ کوئی بھی ہو، ہمارا گروپ ہو، ہمارے اپوننٹ کا گروپ ہو، کل کو کوئی بھی ہو، سارے ہی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بار آج جن حالات میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف جگہ پہ گروی رکھوایا ہوا ہے، اور جب بندہ گروی رکھا ہوتا ہے تو پھر ان کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ کا انداز بیاں بڑا شعلہ افشاں ہوتا ہے، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں۔ آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو آپ کو 7 کروڑ روپیہ ملا تھا بار کے فنڈ سے، وہ گورنمنٹ نے آپ کو فنڈ دیا تھا، تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا ان کو، گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میرا تو آپ سارا ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں، میرا اپنا بھی کسی نہ کسی میرے پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہوگا، میرا اپنا بھی کچھ نظریہ ہوگا۔ کوئی ایک کام میرے ٹینیور میں ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک سنگل کام کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ شخص جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایون جس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں فنڈ دیا اور ہماری فائنینشیل جو ہماری ایشوز تھے اس کو ریڈریس کیا، یقین مانے اس کے لیے بھی مجھے بڑا کچھ کہا گیا، تو میں نے انکار کیا تھا کہ میں نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے نا میں نے امپریشن بار کا نہیں دینا کہ جی بار جو ہے نا وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، میں نے ہونے نہیں دیا، نہ کوئی ریزولوشن لائی، نہ کوئی پریس ریلیز آنے دی۔ لیکن انفارچونیٹلی آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور وکلاء میں بھی ہم نے نون لیگ اور پی ٹی آئی ہم بن گئے ہیں، اور اس لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے۔ ورنہ کسی پولیس والے کی جرت ہو سکتی تھی کس طرح لوگوں کے چار دیواری کو انکروچ کرے اور وہ وکلاء کو پکڑے؟ نون لیگ والے آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو پکڑوا دیتے ہیں، پی ٹی آئی والے آتے ہیں تو نون لیگ کو پکڑوا دیتے ہیں۔ بھائی بار کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، اور میں نے کوشش کی، کم از کم میرا اس میں میرا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے کہ میں نے
اپنی بار کو کسی کے پاس جا کے گروی نہیں رکھوایا. چلو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نوجوان وکلا کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے جو ڈویژن ہے ہمارے درمیان وہ کم ہو؟ میری نوجوان وکلاء سے صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک ہی اپیل ہے. ایک تو سب سے پہلے سیاست سے پہلے وہ اپنے پروفیشن کو ترجیح بنائیں. جب وہ اپنے پروفیشن کو ترجیح بنائیں گے تو اور اس کے بعد وہ سیاست کو کی طرف اپنا دیکھیں گے تو وہ کافی ساری چیزیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. ان کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا, ان کو سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بچنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مفاد ہے, اس کا بار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر چلنا ہے, انہوں نے بار کا مفاد نہیں دیکھنا. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھ کر اپنے بار کے اندر کوئی ایسی فرکشن نہ بنائیں, ایسی کوئی تفریق نہ بنا دیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. بار کے اندر ایسے گروپس میں آپس میں ایک دوسرے کو حق اور باطل نہ بنائیں. بار کو بار ہی رہنے دیں اور بار کی جتنا اچھی روایات تھیں ان کو دوبارہ قائم کریں جو کہ ہماری ختم ہو چکی ہیں. کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے, یقین مانیں میں نے ایک الیکشن عامر سعید رانا صاحب کے مقابلے میں لڑا, ایک الیکشن میں نے فیاض رانجھا صاحب کے مقابلے میں لڑا. میں نہیں کہتا آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ میرا اور ان کا ریلیشن کیا ہے آپس میں. ایک بہترین ہماری دوستی ہے اور بہترین ہمارا جو ہے وہ ایک تعلق ہے آپس میں, اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے. اچھا ذرا بہت اچھا لگا کیونکہ اوبیسلی بار جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور بار جب تک بائسڈ رہے گی اگر ٹورڈ ہماری الیکٹڈ کیبنٹ جو ہیں تو وہ وکلا کاز جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور جو پولیٹیکل پارٹیز کاز آگے آ جائے گا. اچھا تھوڑا اسمبلی یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں, فائنینشیل انہوں نے کیا پے کرنا ہوتا ہے اور ان کو آؤٹ کم جو ہے وہ اپنے سورس سے کیا نکلتا ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر سے جو لانا ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیں ہماری جو فکسڈ انکم ہے نا وہ بالکل تھوڑی سی ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ میرا خیال ہے بامشکل کوئی 1.25 کروڑ